السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاکھوں درود پاک نبی محترم حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کیا کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک خاص طور پہ جمعے والے دن جو ہے یہ اس کی کثرت کریں۔ یہ ہمارے لیے بہترین ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہی ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جانا ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات آغاز میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ذکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ آئیں پہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج جو ہمارا جس موضوع کے اوپر ہم نے ویڈیو تیار کی ہے، وہ کئی احباب یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنائیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایک شوگر ایسی بیماری ہے کہ تقریباً ہر 7واں یا 10واں آدمی جو ہے یہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ آج شوگر کے حوالے سے یعنی شوگر کے ساتھ جو مردانہ کمزوری واقع ہو جاتی ہے، یہ آج ہماری اس موضوع کے اوپر ویڈیو ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو چیز بتاؤں گا وہ بھی آپ سن کے بھی حیران رہ جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ واقعی یہ ایک ادنا سی چیز ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ میری ویڈیو جو ہے یہ شروع سے لے کے آخر تک دیکھنی ہے۔ یہ اس کو آپ نے یہ نہیں کہ تھوڑا سا دیکھیں پھر شروع سے دیکھیں اور پھر آخر سے تھوڑا سا دیکھیں، بلکہ آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی دوست احباب یا رشتہ دار شوگر میں مبتلا ہے اور اس کو مردانہ کمزوری ہو چکی ہے، تو اگر یہ آپ اس کو مشورہ بھی دیں گے تو یہ آپ کا ایک اچھا مشورہ ہوگا، اور اچھا مشورہ دینا بھی سنت نبوی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری، تو تقریباً اس میں جو لوگ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جب 5 سال 10 سال یہ شوگر پرانی ہو جاتی ہے، یا 2-3 سال پرانی ہو جاتی ہے، یا جن کا شوگر لیول بہت زیادہ اپ رہتا ہے، تو وہ ان کے اندر یہ قوت بات جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، مردانہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ شوگر جو ہے یہ کیوں، شوگر کی وجہ سے مردانہ طاقت کیوں کمزور ہوتی ہے، اس کا بھی تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے نا کیوں کمزور ہو رہی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ذیابیطس یا شوگر جو ہے یہ آپ کے اعضائے رئیسہ کو کمزور کرتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اعضائے رئیسہ کون سے ہیں؟ اعضائے رئیسہ میں دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ یہ دیمک کی طرح ان اعضاء کو جب کمزور کر دیتی ہے تو لازمی بات ہے جب دماغ کمزور ہوگا تو دماغ کمزور اگر ہوگا تو اعصاب کے اندر کمزوری خود بخود آ جائے گی، یعنی اعصابی طور پہ آدمی کمزور ہو جائے گا جس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دل جب کمزور ہوتا ہے، دل کے اندر جو حرارت ہوتی ہے، جو اس کے اندر حرارت غریزی جسے ہم کہتے ہیں، جب وہ ایسا کمزور ہوتی ہے، دل کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا عمل دخل بھی جو ہے وہ قوت باہ کے اوپر پڑتا ہے، پورے اعصاب کے اوپر پڑتا ہے، جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جب دل اور دماغ کمزور ہو گیا، ساتھ یعنی اعضائے رئیسہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جب جگر کمزور ہو جاتا ہے، جگر کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے، جگر جو ہے وہ جو اس کے افعال ہیں، جو اس کو کام کرنا چاہیے وہ اپنا صحیح کام سر انجام نہیں دے سکتا، تو اس کے اندر ایسڈ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا مختلف ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ جگر جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جگر ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لازم بات ہے اس کا اثر بھی پورے نظام بدن جو ہے، جو بدنی نظام جو ہے، جو طاقت کا جو نظام ہے جسم کے اندر، وہ ایسا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔
اب جو چوتھی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے گردے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو ذیابیطس کے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو پیشاب بار بار آتا ہے، پیشاب کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں تو 5 10 15 منٹ کے اندر وہ فوراً واش روم کا رخ کرتے ہیں اور ان کو پیشاب آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ کیوں ہوا ایسے؟ کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ گردے کمزور ہو گئے ہیں، پیشاب زیادہ بنانا شروع کر دیا ہے، مثانے کے اندر کنٹرول نہیں رہا، مثانہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صبح چھوٹا پیشاب کرتے ہیں پھر شام کو جا کے چھوٹا پیشاب کرتے ہیں، اصل میں وہ ان کا جسم جو اعضاء جو ہیں وہ گردے طاقت میں ہوتے ہیں، مثانہ طاقت میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو وہ پیشاب پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ جب یہ پیشاب کے اوپر مکمل کنٹرول ہوتا ہے تو لازمی بات ہے جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اعصابی طور پہ مضبوط ہیں لوگ، اور ان کا جو مدافعاتی نظام وہ بھی طاقت میں ہے، تبھی ان کے اندر اتنا کنٹرول ہے۔ تو لازمی بات ہے جب یہ گردے کمزور ہوتے ہیں، گردے کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ قوت بہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کا قوت بہ جب کمزور ہوتی ہے تو لازمی بات ہے میاں بیوی کے اندر وہ چپکلش رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چپکلش کی وجہ سے بعض دفعہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، یا اگر سمجھدار خواتین ہیں جو اس چیز کو سمجھتی ہیں وہ گزارا بھی کر لیتی ہیں کہ چلیں جو ہے نا اسی کام پہ نہیں ساری زندگی گزارنی، تو یعنی وہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیتی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے میاں بیوی دونوں کا ایک رشتہ ایسا بنایا ہے کہ جس میں وہ آپس کے اندر سکون آپس میں محسوس کرتے ہیں، جب وہ آپس میں معاشرت کرتے ہیں سکون مہیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو اس میں جب یہ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ شوگر کی وجہ سے یا کوئی اور ایسی بیماری کی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، قوت بہ کمزور ہو گئی ہے، تو ہمیں فوراً اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے جو اعضاء رئیسہ کمزور ہو رہے ہیں ان کو طاقت پہنچانے والی ایسی غذائیں ہم استعمال کریں تاکہ ہمارے اعضاء رئیسہ کمزور نہ ہو۔ اگر کمزور ہو رہے ہیں تو وہ ایسا طاقت میں آ جائیں، تو ان میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، ان میں آپ قیمے کا گوشت وغیرہ جو قیمہ وغیرہ بنا کے وہ آپ ڈیلی روٹین میں کھائیں، کدو کا شوربہ بنا کے وہ آپ ڈیلی اپنی چوری بنا کے اس میں کھائیں، یا جیسے کہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں شاید آپ نے اگر دیکھی ہے تو وہ میں نے ایک 4 5 اجناس کا میں نے وہ ایک بتائی تھی جو ہے کہ آپ نے اس میں گندم لینی ہے، تھوڑا سا جو لینے ہیں، تھوڑے سے چنے لینے ہیں، باجرہ لینا ہے، جوار لینے ہیں، یعنی یہ 5 اجناس غلہ منڈی سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ 5 اجزاء آپ نے برابر وزن میں لے لیں، ان کو گرائنڈ کروائیں، پسوائیں، جیسے آٹا چکی کے اوپر یہ پسواتے ہیں، آپ ان کا آٹا بنا کے اپنی روٹی جو ہے یہ اسی آٹے کے بنا کے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو شوگر جو ہے یہ بھی کنٹرول میں رہے گی، آپ کا جو اعصابی نظام ہے یہ بھی آپ کا طاقت میں رہے گا، آپ کا جو اعضاء رئیسہ کمزور ہو رہے ہیں یہ بھی طاقت میں رہیں گے۔ یعنی یہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر یہ ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیتے ہیں تو وہ نفع بخش ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ہم لاپرواہی کریں گے تو لاپرواہی کا نتیجہ آخر میں یہی نکلتا ہے کہ جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو شوگر کی وجہ سے قوت بہ کمزور ہو جاتی ہے، مردانہ طاقت بالکل نہیں رہتی، تو اس میں آپ کو ایک ایسا غذائی نسخہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہ دیکھ کے یا سن کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے اس میں لینا کیا ہے۔ کہ آپ نے اس میں کریلے لینے ہیں۔ آپ کریلے آپ کہیں گے کہ یہ شوگر والے مریض تو پہلے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں اگر آپ اس طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے تو خاطر خواہ جن کی مردانہ طاقت کمزور ہو رہی ہے، جن کا ٹائم بالکل نہیں لگتا ہے، وہ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو یہ طاقت بہم پہنچائے گی، ان کے جسم کو طاقتور بنا دے گی، اور ان کا جو آپس میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے اس کو بھی یہ برقرار رکھے گی۔ تو آپ نے اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کریلے لینے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے ان کو آپ نے چھاؤں کے اندر سائے میں خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد یہ آپ نے چائے والا جو 1/2 چمچ ہے، یعنی چائے والا چمچ، آپ نے یہ جو گرائنڈ کیا ہوا آپ پاس کریلے پڑے ہوئے ہیں، یہ 1/2 چمچ آپ نے روزانہ شام کے ٹائم میں آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اوپر سے تقریباً آدھے گھنٹے بعد 1 کپ پائیا دودھ کا وہ آپ پی لیں۔
اور دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا جوس بنانا ہے، یعنی خالص آپ نے کریلے لے کے اس کا آپ نے جوس تیار کرنا ہے، اور یہ آپ نے 1-2 چمچ آپ نے یہ استعمال کر لینے ہیں۔ اور خاص طور پہ جس دن آپ نے اپنی یہ فریضہ سر انجام دینا ہے، بیگم کے نزدیک جانا ہے، تو یہ آپ نے لازمی آپ اس یہ جو گرینڈ کیا ہوا جو پاؤڈر ہے یہ آپ 1/2 چمچ کھا لیں، یا آپ یہ جو جوس آپ نے تیار کیا یہ اس کے 2 چمچ یا 1 چمچ یہ آپ پی لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ اس کی وجہ سے آپ کی قوت دفاع جو وہ بھی بحال ہو جائے گی، آپ کو اپنے جسم کے اندر طاقت بھی مہیا ہوگی۔ اور جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، جو غذا آپ کو بتائی ہے، خاص طور پہ جو چنے آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ نے لازمی استعمال کرنے، تو انشاءاللہ یہ شوگر کی وجہ سے جو قوت دفاع کمزور ہو رہی ہے، جو مردانہ طاقت کمزور ہو رہی ہے، یہ جو میں نے طریقے آپ کو بتائے ہیں، یہ اگر آپ اپنے جسم کے اوپر لاگو کرتے ہیں، ان غذاؤں کو آپ اختیار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔